تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال. جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہونا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے، پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم، دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا. ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی. گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا اللہ کو یاد کرے انسان. صرف روایتی نہیں، روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استحضار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا. اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں، اگر اپنے ہوں. پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان، وہ ٹینشن ابے لے کے جا یار ان کو. تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں. بھائی یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے. یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے. بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگیں نہ لگیں، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا. تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت ہے، کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی. ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے. صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا کہ یہ کیوں ہو گئے. کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے؟ اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ. فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا، تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو اس لیے خون جلے گا، یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا. کیا خیال ہے؟ اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا، کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا. اس لیے بھی جلتے ہیں. دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں، اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے، ایک دھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. اس میں بڑا مزہ ہے کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کھلائے گا کون؟ اللہ. تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا، فاقوں میں وقت گزر رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا نا جب وہ گھر جاتا، کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں، تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے، تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا، مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دن گھر میں گیا، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی، اپنی حماقتوں سے بشرطے کہ بھوکا نہ رہ رہا ہو. تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے، اور آج یہ بہت ہو رہا ہے. ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے. یہ اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی اسلام کی لیبل لگائے گی، جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے. کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہیں؟ برابر ہیں.
ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت, بولو. اب وہ لاشور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو یہ. تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا, میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری, مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ 2 حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے, اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بد اخلاق آدمی ہے نا, بدتمیز قسم کے, یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کسی سٹائل میں بات کرتا تھا میں, وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے, تو کہتا ہے قبول ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا, وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے, گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبولے کی. اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے. پھر وہ ذرا زور سے بولتا ہے, پھر بھی اس اسٹائل میں نہیں بولتا جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے. تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے, ہر مرد کو, اور دوستوں میں اس کو بتائے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں, آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے, کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا, میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا. اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا ہوتا پھر کھائے کتنے میں نے, وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ حدیث آگے بتایا کریں. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی, تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, 1 سال کے بعد آپ مہینے میں 1 دفعہ, سال میں 1 دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ اب آپ ہو گئے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا, تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی؟ ساتھ, صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا, اس کے احکام الگ ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جہاں جا رہے ہو شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو, کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے, لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, 2 حدیثیں, یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں. اور خواتین کو پتہ ہے کیا سوچنا چاہیے, عورت کو یہ حدیث بار بار, قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. سر کا تاج کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا. آقا کس کو بنایا ہے؟ عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہے. دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو, آپ کا ایک باس ہوتا ہے, آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے, لیکن کیا ہوتے ہو؟ ماتحت ہو. صدر, وزیر اعظم, ہم ان کے غلام نہیں ہیں, لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت کی ذمہ کام ہوتا ہے, ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا, نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا. ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی, ایک رشتہ آیا, مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی, یہاں نہیں کرنی میں نے. تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے. تو وہ مان گئی فوراً. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. وہ مان گئی, اور میاں گھننا بن گیا, نہیں یہاں نہیں کرنا, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور یہ ابھی کیا بتاؤں, یہ گیم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اس کو, کیا شرمانا آپ سے. یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا؟ میاں کو. مجھے ان دونوں کے حالات پتا تھے کہ میاں بیوی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس چکر میں بچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اچھا رشتہ آیا, میاں نے کہا یار میری بیگم, میں بولوں گا نا, وہ بولے گی نہیں. وہ کہہ رہی ہے یہ تو بیوقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا. بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. بعض دفعہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے, ابھی کم عمر ہے, لیکن کر دو, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے. یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے. کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑانا چاہتا, وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں بھی ایسا ہی کہ وہ بیگم تانا
جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانا دیتی ہے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ طریقہ بتایا, میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ میں مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ, ابھی بچی کی عمر کیا ہے, ایسی باتیں کرو, تو ہو گئی شادی. صحیح ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی بھی. تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہیں نا, اب آپ لوگ سب لوگ یہ حربہ استعمال نہ کریں جا کے, ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کہ بیگم یہاں, بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا, پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا, بیگم کہے گی نہیں تم تو کرو گے اب. اور ایک اگر روایت ہے تو وہ صرف انفرادی رفع الیدین کی ہے, اور وہ بھی سند پہ اس کے کیا ہے, کلام ہے. ایک بات یہ حضرت کی تحقیق بتا رہا ہوں, کہ آپ مجھ پہ فتوے نہ جھاڑنا شروع کر دیں, ان کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ. میری کیا تحقیق ہے اور میرا کیا رائے وہ میں نہیں بتا رہا آپ کو, سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہو سکتا ہے بتا بھی دوں, دیکھا آپ لوگوں میں تحمل ہے تو بتا بھی دوں گا, لیکن وہی ہے خارش نہ لگ جائے کہیں, پھر اسی مسئلے پر شروع ہو جائیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فقہ ہے نا, فقہ اس میں قرآن و حدیث میں جتنا ہے, تو قرآن و حدیث کی بہت گہرائی میں جا کے فقہی جزیات لکھی ہوتی ہیں. یعنی حدیث میں اگر کوئی چیز اجمالی ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت ڈیٹیل ہوگی. اس لیے فقہ میں مواد حدیث سے زیادہ ملتا ہے, کیونکہ فقہ نے حدیث کو آسان کر دیا نا, اس کی بہت جزیات بہت ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی گہرائی میں. تو ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے فتاوی کی جتنی کتابیں ہیں ان میں کسی حاشیے میں بھی اس دعا کا ذکر نہیں ملتا, حالانکہ فقہا تو بہت ڈیٹیل میں جا کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. نہ فتاوی قاضی خان میں ہے, نہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے, نہ رد المختار میں, نہ در المختار میں, کہیں بھی نہیں ہے. جو فتاوی کی مشہور کتابیں ہیں, نہ قدوری میں, نہ ہدایہ میں, جو متون کی کتابیں ان میں بھی نہیں. جو فقہ حنفی تو عربی میں ہے نا اصل میں, اردو کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں, اور اردو کتابوں میں حوالے تو عربی ہی کتابوں کے ہوتے ہیں, وہ خود سے تھوڑی کچھ لکھتے ہیں. تو کہیں بھی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ صدیوں سے فقہا نے اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں دیا کہ فرض نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. کہیں بھی نہیں ہے, نہ قرآن و سنت میں ہے. اور ظاہر ہے جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو فقہ حنفی میں بھی نہیں ہوگا نا, فقہ حنفی تو قرآن و سنت کی تشریح کا نام ہے. نہ امام ابو حنیفہ نے, اور پھر چاروں فقہ میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو بنانا ہوں خرشیلا. اب آپ جائیں گے دوسری مسجد کے امام کو نا چھیڑیں گے, بولیں گے کہاں سے, تو ابھی میں خارج ختم بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, مثال. تو کہیں بھی نہیں ہے, یعنی فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. تو جیسے کہ سعودی عرب میں نہیں ہوتی نا, سعودی عرب میں نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ بھی کہتے ہیں بھائی کہیں ہے ہی نہیں. تو ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ بھئی یہ تو نہ فقہ حنفی میں ہے, نہ فقہ شافعی میں ہے, نہ فقہ مالکیہ میں ہے, نہ فقہ حنبلیہ میں. رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطلب دوسری حدیث ہی کی روشنی میں حل کیا جائے گا نا. ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرض نماز کے بعد کبھی بھی دعا, اجتماعی تو ملتی نہیں ہے, انفرادی بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں, اور خلفائے راشدین سے بھی کہیں نہیں ملتا, صحابہ سے بھی کہیں نہیں ملتا. تو یہ فرمایا کرتے تھے یہاں جو آتا ہے نا فرض نماز کے بعد دعا, اس سے دعا سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی پڑھا کرتے تھے, ان کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کچھ منتخب کلمات, جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو بھی نبی دعا مانگتے تھے نا. تو وہ یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا, وہ مخصوص الفاظ ہیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ وظیفہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آذان کے بعد کی دعا, تو وہ دعا میں کیا ہے, وہ مخصوص کلمات ہیں جو بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو ہم جب سب حدیثوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ جو مخصوص منتخب کلمات ہیں جو حقیقت میں وظائف ہیں, وظائف کہتے ہیں مقررہ اوقات پر پڑھی جانے والی مخصوص دعائیں, اس سے یہ مراد ہے. آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات ہمارے حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ساری نہیں پڑھنی فرض کے بعد. نبی نے کبھی کوئی پڑھی اور کبھی کوئی پڑھی, کیونکہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں اور فرائض میں تاخیر نہیں کرتے تھے. یہ بھی صحیح حدیث ہے.
سوائے اتنی دیر جتنی دیر میں اللہم انت السلام و منک السلام والی دعا پڑھی جاتی ہے. تو دونوں طرح کی حدیثوں میں جب ہم تطبیق دیں گے تو نتیجہ کیا, بلکہ 3 طرح کی حدیثیں ہو گئیں. ایک وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخصوص کلمات پڑھتے تھے. تیسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں کرتے تھے. تو تینوں قسم کی حدیثوں کو ملائیں گے. اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے. فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ اللہم انت السلام و منک السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائے. تو جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اس میں تو صاف لکھا ہے کہ امام صرف اتنا کرے گا, سلام کے بعد بیٹھے گا اتنی دیر اور کھڑے ہو کر پھر کیا کرے گا, سنتوں میں مشغول. تو قرآن و حدیث کی 2 تشریح ہمارے حضرت کر رہے ہیں. فقہ حنفی میں بھی کیا ہے, وہی تشریح. فقہ شافعی میں بھی وہی تشریح. تو اب یہ بڑی مضبوط بات بن جاتی ہے کہ جب تمام حدیثوں کو آپ ملائیں تو پتہ یہ چلا کہ حدیثوں میں جو آتا ہے فرض نماز کے بعد جو لمبی دعاؤں کا آتا ہے اس سے مراد فرض نماز تکمیل کے ساتھ, اور فرض کی تکمیل کب ہوتی ہے, سنتوں کے ذریعے. تو لمبی دعائیں مانگنی ہے, رفع الیدین کرنا ہے, تو فرض کے بعد آپ سنتوں میں جلدی مشغول ہو جائیں. باقی وظائف آپ کب کریں گے, سنتوں کے, آ رہی ہے بات پڑھیں گے وہ وظائف. اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. ورنہ اجتماعی دعا پر تو کوئی بھی روایت نہیں ہے فرائض کے بعد, کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ایک مسئلے کو دیوبندیت کا معیار بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے چند بزرگوں نے یہ لکھ دیا یا کر لیا, تو اب پھر ہم اس کو دفاع میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے, حالانکہ یہ بات تو حضرت فلاں دامت برکاتہم نے ہمارے ہی بزرگوں کا نام لیا, وہ تو نہیں کہتے یہ بات. اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی نیا مسلک ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا وہ جن بزرگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے ان کے استاذ نے تو یہ بات نہیں کی. اس کا مطلب ان بزرگ کا مسلک بھی چینج ہو گیا تھا. تو بھائی اگر کوئی اپنے کسی بزرگ سے کسی مسئلے میں اختلاف کر لیتا ہے تو اس سے نہ وہ ان بزرگوں کی فہرست سے خارج ہوتا ہے, نہ کوئی مسلک چینج ہوتا ہے. یہ تو علماء میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ہوتا ہے, یہ تو علمی اختلاف ہوتا ہے. تو اب میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ میں نے بہت مختصر دلائل دیے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے, اسے پہ فلاں مولوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے. میں نے کہا ثابت نہیں ہے اس لیے کتاب لکھی ہے. ثابت ہوتا تو ایک حدیث کا حوالہ دے دیتے یا فقہ کی کسی کتاب کا حوالہ دے دیتے. میں فقہ کی کتاب کو حدیث پہ ترجیح نہیں دیتا. فقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ حدیث کے خلاف جا رہی ہو. لوگوں کی فہم ناقص ہوتی ہے, ان کو وہ فقہ کی عبارت حدیث کے خلاف لگتی ہے, ہوتی نہیں ہے. اور اگر فقہ کی کوئی عبارت حدیث کے خلاف ہوتی ہے تو اس پہ ہمارے مشائخ پہلے اس کے خلاف فتویٰ دے چکے ہوتے ہیں. وہ فقہ حنفی کا پھر حصہ نہیں ہوتی. فقہ کی ہر کتاب کا ہر مسئلہ فقہ حنفی نہیں ہوتا. مفتہ بھی ہی قول ہوتا ہے فقہ حنفی جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو اب جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا, ہمارے حضرت کی یہ تحقیق تھی اور اس تحقیق کو ہندوستان کے بہت سے بڑے بڑے علماء نے مانا بھی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو آخری خلیف, آخری تو نہیں بہت یعنی آخری خلفاء میں سے ایک تھے, مولانا ابرار الحق, وہ بھی فرض نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں تھے. وہ بھی حکیم الامہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. بلکہ انہوں نے تو بعض علماء سے ملاقات اس لیے چھوڑ دی کہ بھئی جب تمہاری بھی یہ تحقیق ہے کہ فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے تو تم کیوں مانگتے ہو. اس وجہ سے انہوں نے ملنا چھوڑ دیا. وہ تو اس مسئلے میں اتنے, حالانکہ وہ بھی حکیم الامہ کے خلفاء میں سے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی جو مفتی اعظم پاکستان تھے, انہوں نے نماز کے بعد دعا پر ایک رسالہ لکھا ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا ثابت. بھئی دارالعلوم کے بانی جو تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے, کیا کرنا پڑے گا ہمیں جس سے ہم اللہ کے شکر گزار کہلائیں گے, جس سے ہم اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے, اور جس سے ہم اللہ کے ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں گے. کیا کرنا پڑے گا ہمیں, میں سمجھا پا رہا ہوں, بس یہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا, اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا, اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا, اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا, اچھا عمل کرنے والا کہلائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا دیکھو, یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں ہے کہ آپ CA کرنا چھوڑ دیں. میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ O لیول کر رہا ہو, ابا کہیں بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے, ٹماٹر بیچ.
ٹینشن تو لینی نہیں ہے. میں بلا وجہ 9 سال تک ٹینشن لیتا رہا, وہ لیول کی فیسیں بھرتا رہا, اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی اور امریکہ بھیجنے کی اور تاجر بنانے کی, اور اس کو آج پتہ چلا دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ. بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے, کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں, وہ آپ سے ایک قدم, وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت. بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے, کچھ نہ کچھ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا, تو ہمیں بھی مل جائے گا. مسافر خانہ ہے نا. وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے, ملازمت ہے, تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا. 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ بندہ چلا گیا, بے روزگار بہت ہیں بیچارے, انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا. تو پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا داتا دربار سے جا کے نا لنگر بٹ رہا ہوتا ہے, 2 بریانی کی شاپریں لے کر آنی ہے, ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. لنگر بٹ رہا ہوتا ہے, 2 بریانی کی شاپریں, 2 صبح اور 2 رات, تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں خود ہی وہیں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے. مائنڈ, یہ ہے بزنس مائنڈ. اس کو یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں آج کل نا, یوٹیوب پہ یہ بزنس کے, اور ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں, 1 لاکھ روپے کمائیں, آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے یار. پتا چلتا ہے یہ تمہیں یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے, اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے, اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے. تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا. مسقط میں ایک صاحب ہیں, وہ روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو, مسقط میں نے مسقط میں رابطہ کیا, میں نے کہا یہ تاجر آدمی ہے, یہ بڑی, یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو گیا, اس کو کوئی سن نہیں رہا, تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے. پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہیں, تو مسقط میں یہ, انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہے, لیکن یہ نہیں بتائے گا, آپ خود جاؤ تحقیق کرو تو پھر پتہ چلے گا آپ کو. تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ. جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہے, اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے, اماں کے لیے بھی نہیں بنے, بچوں کے لیے بھی نہیں بنے. تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا, رہبانیت, دنیا کو لات مارنا آئے گا. پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا, تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی, پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی, جو کر رہے ہیں ہم بھکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بھکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے. سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت, سورہ بقرہ کی بھی نہیں, پورے قرآن, جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی تو کرتا ہے کہ جھگڑے سے بچاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تبھی اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد سب سے پہلے مسلمانوں نے رکھی ہے, گوروں نے مسلمانوں سے لیا یہ علم. تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں, ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ نے بتایا ہے, 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے, 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے, 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے, اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں. وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی, یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ پیچھے نہیں رہو گے آپ, بلکہ کیا ہو جاؤ گے آپ آگے نکل جاؤ گے. پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے, دنیا کا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں, ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے, بچپن کی بات کر رہا ہوں میں, اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھی ڈرامہ دیکھ کر. ایسے ایسے ذولق کا دور تھا نا, تو وہ دوپٹے میں, ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی, اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائیڈ کی مانگ نکال کے. وہ ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے, آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو کچھ. تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا, وہ ناکام تھا نا. ڈرامے میں تو یہی دکھائیے, یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے. لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا, ومن اراد الآخرہ, جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی, تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا.
اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا، اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب، نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیا، صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے، تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی، نشانہ بازی کی۔ قرآن میں آتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو۔ نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ، اپنی تیر کی صلاحیت۔ تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈراؤ تم۔ تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے کہ جی ٹماٹر بیچوں گا، مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا مسافر خانہ ہے، لہذا ہم کیا کریں گے؟ اب ٹماٹر بیچیں گے۔ اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے، اب ہم ٹماٹر بیچیں گے۔ تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی، اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا ہم جہازوں پہ، اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے، کیا خیال ہے؟ لہذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی، ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی، راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی۔ راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا تو خدا کی قسم وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز کو نیچے نہیں گراتا، وہ کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں، جو بظاہر ہو گیا۔ آپ نشان حیدر دو، اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے۔ اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے۔ وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں، میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ، مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرفرا یہ کام کرے گا یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے؟ بولو آخرت۔ تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر، تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں۔ تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ومن اراد الاخرہ، جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت، اور اچھے سے اچھا کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں بھی تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے۔ یقیناً ہو سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ، اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں، تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب بولو ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ آخرت۔ پھر وہ دو نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں، پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے، وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی۔ طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو، آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا۔ تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے؟ آپ نے آخرت۔ دوسری کوشش وسعى، کوشش بھی کرے، صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے، کچھ اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا، میں اچھا تاجر بنوں گا، پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں، میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا، تجارت کروں گا، کس کے لیے؟
اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، آخرت نیت ہے میری تاکہ صدقہ کروں، بھیک نہ مانگوں. اب کر نہیں رہے آپ، پڑھے ہوئے ہیں، امتحان آ رہے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں آپ. جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں نا، کیا خیال ہے؟